نبی کی خدمت میں میرا پیار بھرا آداب۔ میں ہوں محمد خورشید خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اردو ادب۔ اردو ادب کی جانب سے اس وقت ہم آپ کو ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو اردو کی شعری اصناف میں ہے، نیٹ میں یونٹ نمبر 2 میں میر حسن مثنوی سحر البیان۔ تو اس میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان بھی ہے اور میر عصر اور میر حسن کا دور بھی ہے، اور یہ ہے شمالی ہند کی مشہور مثنوی اور میر عصر اور میر حسن کا دور۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، لیکن دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اسی وقت سبسکرائب کر لیجیے گا، اور سیدھے ہاتھ پر یہ گھنٹی کا نشان ہے، اس کو آپ دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو فوراً آنے کا اشارہ دے دے۔ آئیے بیٹھیے اور شروع کرتے ہیں ہم میر عصر اور میر حسن کا دور۔ خواجہ میر عصر 1209 مطابق 1794 میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی خواجہ میر عصر کا۔ آپ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی ہیں۔ خواجہ میر عصر اردو کے مشہور صوفی شاعر خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی تھے۔ میر عصر کی بنیادی اہمیت ایک مثنوی نگار کی ہے۔ ان کی مثنوی خواب و خیال کا شمار اردو کی اہم مثنویوں میں ہوتا ہے۔ خواب و خیال میں کوئی قصہ نہیں پیش کیا گیا ہے، اس میں ہجر و مفارقت، تمنائے ملاقات، وصل محبوب، راز و نیاز اور عشق و محبت کی کیفیات و واردات کا بیان ہے۔ یہ مثنوی چونکہ ایک عاشق کے ہر طرح کے جذبات و کیفیات اور اس کے سوانح کا سچا اور بے باکانہ اظہار ہے، اس لیے اس میں وہ سب کچھ آ گیا ہے جو عام طور پر بیان نہیں آتا۔ میر عصر کے ہاں اس بیان میں اس لیے حدت اور شدت ہے کہ وہ خود اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں۔ یہ بیان وصل اس لیے واقعاتی ہے کہ وہ مثنوی لکھتے وقت آرزوئے وصل کی آگ میں جل رہے تھے۔ ان کا عشق خالصہ مجازی اور جسمانی نوعیت کا ہے، اس کا سراپا خیالی نہیں ہے بلکہ عصر کا دیکھا بھالا ہے، اس لیے ان کے بیان میں بے ساختگی، والہانہ پن اور سرشاری کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ہیئت، ترتیب اور تکنیک کے اعتبار سے خواب و خیال میں کئی کھانچے اور کمزوریاں ہیں، لیکن اس کی زبان بڑی ستھری ہے، اور مولوی عبدالحق کے خیال میں شاید ہی کوئی مثنوی زبان کی سلاست اور روانی فصاحت اور شیرینی، روزمرہ کی صفائی، قافیوں کی نشست اور مصرعوں کی برجستگی، زنانے اور مردانہ محاوروں کے بے تکلف استعمال میں مثنوی خواب و خیال کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ میر حسن کا دور 1201 ہجری مطابق 1786 میں میر حسن کا انتقال ہوا۔ میر حسن اردو کے سرکردہ مثنوی نگار تھے، انہوں نے مثنوی کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ میر حسن نے چھوٹی بڑی 12 مثنویاں لکھیں۔ کتنی مثنویاں لکھیں میر حسن نے؟ 12 مثنویاں لکھیں چھوٹی بڑی، جن میں سے چند یہ ہیں: مثنوی شادی آصف الدولہ، رموز العارفین، مثنوی گلزار ارم، مثنوی در وصف، قصر جواہر اور مثنوی سحر البیان وغیرہ۔ میر حسن کی مثنویوں میں سحر البیان نہ صرف ان کی شاہکار مثنوی ہے بلکہ اردو مثنویوں کی بھی سرتاج ہے۔ یہ ان کی آخری عمر کی تصنیف ہے جو 1199 ہجری مطابق 1784 یا 1785 میں مکمل ہوئی۔ یہ مثنوی 2179 اشعار پر مشتمل ہے۔ کتنے اشعار ہیں اس میں؟ 2179 اشعار ہیں سحر البیان مثنوی میں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اس میں وہ ساری خصوصیات یکجا ہو گئی ہیں جو ایک بہترین مثنوی کے لیے ضروری ہیں۔ مثنوی سحر البیان میں میر حسن نے جزیات نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری، تہذیب کی ترجمانی اور کردار نگاری کے بے مثال نمونے پیش کیے ہیں۔ کردار نگاری کا شاہکار نجم النساء کا کردار ہے
جو نہایت جاندار اور زندگی سے بھرپور ہے۔ دوستو، مثنوی سیر البیان میں نجم النساء ماہ رخ کا کردار بڑے اہم ہے، اور بھی کردار ہیں جو ابھی آئیں گے۔ سیر البیان میں منظر نگاری کے نہایت لطیف اور خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ میر حسن نے سیر البیان میں ایسی زبان استعمال کی ہے جو قصے کو نکھارتی ہے اور اس میں دلکشی پیدا کرتی ہے۔ اس کے بیان میں تکلف و تصنع نہیں ہے۔ ان کی زبان عام بول چال کی زبان ہے۔ زبان کے استعمال میں انہوں نے موقع محل کا لحاظ رکھا ہے۔ انہوں نے ہر طبقے اور کردار کی زبان میں اس طبقے کے مخصوص لہجے اور مزاج کو شامل کیا ہے۔ انہوں نے صنائع و بدائع کا بھی استعمال کیا ہے۔ تشبیہات و ایہام اور رعایت لفظی کو برتنے میں انہوں نے اعتدال اور توازن کا خیال رکھا ہے۔ مختصر یہ کہ فنی خوبیوں اور زبان و بیان کی لطافتوں کی وجہ سے سیر البیان اردو مثنویوں میں گل سرسبد کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس مثنوی کی وجہ سے میر حسن کا نام اردو ادب کی تاریخ میں بقائے دوام حاصل کر چکا ہے۔ میر حسن کے معاصرین میں متعدد شاعروں نے مثنویاں لکھی ہیں۔ میر حسن کی تقلید میں میر جعفر علی حسرت نے طوطی نامہ کے نام سے ایک طویل مثنوی لکھی، جس میں راجہ آنند کے بیٹے طوطی اور بھیلوں کے راجہ دھنی کی بیٹی شکرپارا کے عشق کا قصہ نظم کیا ہے۔ راسخ عظیم آبادی بھی اس عہد کے ایک اچھے مثنوی نگار شاعر تھے۔ ان کے کلیات میں چھوٹی بڑی 17 مثنویاں ہیں۔ راسخ نے کتنی مثنویاں لکھی؟ چھوٹی بڑی 17 مثنویاں لکھی ہیں، جو عشقیہ، مدحیہ، معاشرتی، اخلاقی، ہجویہ موضوعات پر ہیں۔ کشش عشق، جذب عشق اور اعجاز عشق ان کی اہم عشقیہ مثنویاں ہیں۔ نور الانظار صوفیانہ مضامین پر مشتمل ہے، جو مولانا جامعی کی فارسی مثنوی بحق الابرار کے طرز پر لکھی گئی ہے۔ مصنفی اس دور کے ایک اہم مثنوی نگار تھے۔ انہوں نے مختصر طویل مثنویاں لکھی ہیں جو مختلف موضوعات پر ہیں۔ چند مثنویوں کے نام اس طرح ہیں: در ہجو چارپائی اور افراط سرما، مرغ نامہ اور طفل حجام۔ ان کے علاوہ جذبہ عشق، شعلہ عشق، گلزار شہادت اور بحر المحبت عشقیہ مثنویاں ہیں جو مصنفی نے میر کے رنگ میں لکھی ہیں۔ بحر المحبت ان کی سب سے اچھی مثنوی ہے، جس میں انہوں نے میر کی مثنوی دریائے عشق کا قصہ نظم کیا ہے۔ بحر المحبت میں کس کا قصہ نظم کیا ہے؟ کہ میر کی مثنوی یعنی کہ دریائے عشق کا قصہ نظم کیا ہے۔ جعفر علی حسرت کے شاگرد و جرات بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے 31 مثنویاں لکھی ہیں۔ ان کی چند مثنویوں کے عنوانات یہ ہیں: بحر الفت، عشق، راجہ و چیری، شعلہ شوق، کارستان الفت اور حسن و عشق وغیرہ ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے ہجویہ اور موسم سے متعلق مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ جرات کی مثنویوں میں حسن و عشق سب سے اہم ہے۔ جرات کی مثنویوں میں سب سے زیادہ کون سی مشہور مثنوی ہے؟ حسن و عشق۔ اس کے ہیرو خواجہ حسن ہیں، جو مشہور شاعر اور درویش تھے۔ مصنفی کے ہم عصر انشا نے کوئی طویل مثنوی نہیں لکھی، البتہ 11 مختصر مثنویاں لکھی، جیسے کھٹمل نامہ، مرغ نامہ اور مثنوی فیل وغیرہ ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ اس دور میں سعادت یار خاں رنگین نے بھی سب سے زیادہ مثنویاں لکھیں۔ ان کی مثنویوں کی تعداد 43 ہے۔ ان میں عشقیہ، ہجویہ، حکایاتی اور مذہبی کے علاوہ ساقی نامہ اور بطور خط لکھی ہوئی مثنویاں بھی شامل ہیں۔ مثنوی دل پذیر 1213 ہجری ان کی سب سے عمدہ مثنوی ہے۔ دل پذیر مثنوی ان کی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس مثنوی میں رنگین نے یلغار کے بادشاہ خاور شاہ کے بیٹے میں
جبیں اور کشمیر کی رانی نازنین کا قصہ بیان کیا ہے۔ جی یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس مثنوی میں رنگین نے یلغار کے بادشاہ خاور شاہ کے بیٹے جبیں اور کشمیر کی رانی نازنین کا قصہ بیان کیا ہے۔ پلاٹ، تکنیک اور زبان کی خوبی کے اعتبار سے یہ اردو کی چند بہترین مثنویوں میں سے ہے۔ پروفیسر گیان چند لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سحر البیان اور گلزار نسیم کے بعد شمالی ہند کی پہلی داستانی مثنوی ہے۔ ڈاکٹر گیان چند اردو مثنوی شمالی ہند میں حصہ اول صفحہ نمبر 382 میں کہتے ہیں، میر حسن کے معاصرین میں نذیر اکبر آبادی، مرزا علی لطف، شیر علی افسوس، تجلی اور عبرت و عشرت بھی قابل ذکر مثنوی نگار شعراء گزرے ہیں۔ دوستو، میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے مقابلے میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے ایک مثنوی لکھی جس کا نام ہے گلزار نسیم۔ یہ مثنوی انہوں نے لکھی تھی، اور ماہر بدر منیر اور نجم النساء میر حسن کی مثنوی کے اہم کردار ہیں، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو میر عصر اور میر حسن کا دور شمالی ہند میں اردو مثنویوں پر۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔